شب عاشور شب دعا بھی ہے۔ ایک انسان 70 سال بغیر گناہ کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، یہ 70 سال ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی ایک رات دوسری طرف ہے۔ اسی طرح آپ کی پوری زندگی ایک طرف، شب عاشور ایک طرف۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تر کوشش کریں کہ انسان نیند نہ کرے، بلکہ اس رات کو اللہ کے راز و نیاز میں اور اس طرح سے عبادت کرے جس طرح امام حسین نے اسی رات کی مہلت مانگی تھی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، میں تسبیح پروردگار عالم میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ لشکر اشقیاء کہتے ہیں کہ خیام حسینی سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں کرتی ہیں۔ پوری رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ اب یہ ابا عبداللہ الحسین جن کی وجہ سے ہم آج یہاں جمع ہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں شیعہ رہتا ہو لیکن عزا امام حسین کو نہ منائے، جہاں پہ جلوس نہ نکالا جائے، جہاں پہ گریہ نہ کیا جائے۔ علماء ایک مثال دیتے ہیں، اگر کوئی امیر آدمی آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے تو سفرے پہ کھانا لگانے سے پہلے اس کے مخلفات کو رکھا جاتا ہے، جس کو ہم اسٹارٹر بولتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسٹارٹر رکھے لیکن کھانا نہ لائے تو آپ کہیں گے دعوت تو دی لیکن جناب نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، جبکہ وہ چیزیں پڑی تھیں، آپ کھا رہے تھے، وہ سیلڈ آپ کھا رہے تھے، لیکن اصل کھانا اس نے آپ کو سرو نہیں کروایا۔ کہتے فرش عزا امام حسین پہ آتے ہو، کئی چیزیں یہاں اسٹارٹر ہیں، آپ گریہ کرتے ہو، آپ فرش پہ آتے ہو، آپ کالا لباس پہنتے ہو، آپ ماتم امام حسین کرتے ہو، لیکن اصل مقصد ابا عبداللہ کیا ہے کہ میں گریہ کر کے تو گیا لیکن امام کے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں، میں ماتم کر کے تو گیا لیکن امام کے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں۔ کئی ایسے جوان جو صبح زنجیر زنی بھی کرتے ہیں لیکن اگر پھر نماز سے غافل رہ جائیں، اس کا مطلب میں عزا امام حسین کو منا رہا ہوں پر مقصد ابا عبداللہ الحسین سے کیا ہو رہا ہوں، دور ہو رہا ہوں۔ کوئی خاتون مجلس امام حسین میں آئے لیکن اس کے سر کے بال نظر آئیں، یہ عزا امام حسین میں تو آ رہی ہے لیکن یہ سوچے میں مقصد امام حسین کو پورا کر رہی ہوں کہ نہیں۔ کہ کل میں نے امام حسین فرماتے ہیں ان یزیدیوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، مجھے یہ دیکھنا ہے میں حدود الہی کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حلال خدا کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حرام سے پرہیز کرتا ہوں کہ نہیں۔ اگر یہ چیز پوری ہو گئی، اب کہا یہ جو آنسو اس کی آنکھ سے بہتا ہے، اس آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہیں۔ ورنہ ہندو بھی امام حسین پہ روتے ہیں، ایک شیعہ بھی امام حسین پہ روتا ہے۔ ان دونوں کے آنسو میں فرق کیا ہے؟ ایک آنسو صرف ایموشنل آنسو ہیں کہ کوئی انسان سینسٹیو، کوئی انسان دردناک منظر بھی دیکھ لے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، تو کہاں ایک ہندو کا آنسو اور کہاں ایک اثنا عشری شیعہ کا آنسو۔ ہاں اس کا بھی اجر ہے لیکن ایک شیعہ جب روتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ یہ صحیح العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے، وہ غلط العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے۔ تبھی کا کبھی خوشی کا آنسو، غم کا آنسو، شوق کا آنسو، ندامت کا آنسو، توبہ کا آنسو، غم کا آنسو، معرفت کا آنسو، بصیرت کا آنسو، ہر آنسو کی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ قیمت رکھی ہے۔ اسی طرح جب آپ جھولا اٹھاتے ہیں، آپ تابوت اٹھاتے ہیں، جو 12 امام کا ماننے والا ہے، اس کے تابوت اٹھانے کا اجر، اس کے نظر دینے کا اجر اور ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ہمارے ہندو برادری بھی آتی ہے اور وہ آ کے جھولوں پہ نظر باندھتی ہے، لیکن کیا وہ معرفت امام حسین رکھتا ہے کہ نہیں؟ یا اس نے 4 لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اس جھولے پہ جاؤ گے تو خدا علی اصغر کے صدقے مثلا اولاد دیتا ہے، حضرت عباس کی نظر مانو گے تو خدا حضرت عباس کے صدقے میں یہ دیتا ہے۔ وہ لالچ کا آنا ہے۔ اگر صحیح العقیدہ ہوتا تو اس مذہب کو وہ کیا کرتا؟ ایکسیپٹ کرتا۔ اب یہاں پہ ایک شیعہ جوان جب جھولا اٹھاتا ہے، اس کا اجر اور ہے، کیونکہ اس کے دل میں لالچ نہیں ہے کہ میں نظر تو کر رہا ہوں، اب اگر اہل بیت دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے، اہل بیت نہیں دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے۔ ہم اہل بیت کو ماننے کے لیے کسی معجزے کے محتاج نہیں ہیں، ہم انبیاء کو ماننے کے لیے کسی کرامت کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر عقل ایک چیز کو ثابت کر رہی ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تبھی میں نے کئی بار آغا امینی کا واقعہ سنایا کہ فرماتے ہیں اتنے دنوں سے امیر المؤمنین کے حرم میں جا رہا ہوں لیکن حاجت قبول نہیں ہو رہی۔ وہیں پہ ایک عرب کا بدو، ان پڑھ آدمی حرم امیر المؤمنین میں آتا ہے، وضو نہیں کیا، ادب نہیں، اذن دخول نہیں پڑا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیرالائز بچہ ہے، اس نے امیر المؤمنین کی زری کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد رس،
میرے بچے کو شفا دے، شفا دو گے تو ٹھیک، لیکن علی اگر تم نے شفا نہیں دی میں پھر تمہارے حرم میں نہیں آؤں گا۔ اگر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں عالم، میں مصنف، میں کتابیں لکھنے والا، میں حوض نجف میں تعلیم حاصل کرنے والا، میں با ادب ہو کے با وضو ہو کے امیر المومنین کے حرم میں آیا ہوں، 10 دن سے آ رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں مل رہی۔ اور یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے ایک لمحے میں آیا ہے اور امیر المومنین سے کچھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے یہ سوچا ہی تھا۔ تو وہ بچہ جو پیرالائز تھا، جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ کہتا میں پریشان ہو گیا، مولا میں اتنے دن سے آ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، یہ عرب بدو ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہے، اسے آپ نے اتنی جلدی دے دیا۔ کہتا میں گھر چلا گیا، رات کو خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا امینین اپنے مولا سے شکایت نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہ کمزور العقیدہ تھا، اگر شفا نہ دیتے وہ کبھی پھر علی کے دروازے پہ نہ آتا۔ لیکن امینی ہمیں تجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، چاہے تجھے دیں تب بھی علی کو نہیں چھوڑے گا، چاہے تجھے نہ دیں تب بھی تو علی کو نہیں چھوڑے گا۔